اور لوگوں کی حالت زار، اس وقت لوگ جس کیفیت میں ہیں، تو مجھے بھی مجبور ہو کر آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کورونا اور اس سے لاحق خطرات ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کورونا اور اس سے لاحق خطرات، تو دوسری جانب تیزی سے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی المیے، یہ دوسری جانب، اور ان دونوں کے بیچ میں زندگی، عوام، اور اب رمضان۔ میں تمام عالم اسلام کو اور پاکستان کے عوام کو رمضان کریم کی ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری مشکل آسان کرے، اور ہمیں اور پوری دنیا کو اس آزمائش سے نکالے۔ یہ رمضان بڑا مختلف ہوگا، یہ رمضان بڑا چیلنجنگ ہے، کیونکہ ماہر ڈاکٹر حضرات، مایہ ناز ڈاکٹرز نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کر کے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ کورونا کا خطرہ نہ صرف یہ کہ ٹلا نہیں، بلکہ کورونا کے کیسز میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے ہونے والا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا لاک ڈاؤن کی پالیسی جاری رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام جس چیز میں پس رہے ہیں، میں نے کہا ایک طرف کورونا اور اس سے لاحق خطرات، اور دوسری جانب جو معیشت کی، روزگار کی، لوگوں کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی، راشن کی صورتحال، اور جو لوگوں کی حالت زار ہے، جو یہ دوسرا انسانی المیہ تیزی سے شدت پکڑ رہا ہے۔ اور ایسے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب تک کی صورتحال میں کوئی ہماری قومی پالیسی یا قومی رسپانس نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہم توازن کیسے کریں گے، کورونا سے لاحق خطرات اور روزگار، راشن، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں تک نہ پہنچنا، اور لوگ بھوک سے بلبلا کر اگر گھروں سے نہیں نکلیں گے تو کیا کریں گے، یہ خطرہ بھی تیزی سے سر ابھار رہا ہے کہ لوگ کسی وقت بھی ساری سختیوں، پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھروں سے نکل جائیں۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ کورونا پر اور جو انسانی علمے جنم لے رہے ہیں، بھوک، کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے، راشن نہ پہنچنے سے، تو قومی پالیسی کا نہ ہونا اور ایک قومی رسپانس کا نہ ہونا،
مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہ بلایا جانا، وزیر اعظم کا چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ نہ بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ یہ آئینی فورم موجود ہے، لیکن پہلا کیس ہمارے یہاں 20 فروری کو، اور اس کے بعد سے اب تک کی صورتحال میں قومی پالیسی کا نہ ہونا تو کجا ایک بات، لیکن ہم نے بیچ میں مرکز اور صوبے کو یعنی سندھ کو اور وفاق کو، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ان کے بڑے جید ایک دوسرے پر سنگین الزام، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے اور نیام سے تلواریں نکلتے ہوئے اور گھمسان کی جنگ اور لڑائی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ اس کا بھی دخل ہے کہ کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اصل مسئلے کی طرف سے پر اتنی توجہ نہیں ہے۔ جو کام میں نے کیا مجھے اس کا کریڈٹ لینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو کریڈٹ کی سیاست ہے کمبخت، اس نے بھی کورونا کی اسپریڈ کو موقع دیا ہے۔ بے روزگاری ہے، جو لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچی، جو راشن تقسیم نہیں ہو رہا، اس میں قومی پالیسی کے نہ ہونے کا اور قومی رسپانس کا نہ ہونا اور آپس کی کریڈٹ کی سیاست پر لڑائیاں، ایک دوسرے کے اچھے اقدام کو بھی نہ ماننا اور نہ سراہنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی یکجہتی بھی نہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی کوئی کوآرڈینیشن نہیں، تو پھر قومی یکجہتی کیسے آئے گی بھائی؟ یہ قومی رسپانس کیسے آئے گا؟ پہلا میرا تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا، حکومت سندھ کے ابتدا میں اچھے اقدام تھے، کسی اور نے سراہا نہ سراہا، بھائی ہم نے سوشل میڈیا پہ داد دی، انہوں نے اسمارٹ پلے کیا، بر وقت لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا، بر وقت ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا اور قرنطینہ کے نظام کو قائم کیا، کوارنٹائن اور کورونا کے متاثرہ مریضوں کے مینجمنٹ کا بھی انتظام، اور ہم سب اس پر بڑا پیٹ تھپتھپا رہے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہم نے اس پر بہت سراہا، لیکن وہ کیا کہیں کہ وہ جو پیپلز پارٹی ہو یا یہ روایتی جماعتیں، ان کے خمیر میں ایک بات نہیں ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ 8 ارب کا راشن تقسیم کیا، سپریم کورٹ نے سوال کیا، کہاں ہے 8 ارب جو راشن ہوتا ہے جو متاثرین ہیں ان کے کہاں، اس کی پوری لسٹ کہاں؟ ڈی سی کے ذریعے سے اگر اس کو تقسیم کیا گیا یا یو سی کے ذریعے سے بھی، تو اس کا ڈیٹا، اس کا ریکارڈ سارا۔ بات سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ ناقص ترین راشن تقسیم ہوا ہے، ایکسپائرڈ، دیکھیں ایکسپائرڈ تو فیصل باؤڈا نے کہا تھا، کتنا تھا نہیں تھا، میں اس پر نہیں سوال کر رہا، لیکن سپریم کورٹ نے ویلڈ سوال کیا ہے کہ ناقص ترین راشن جو ہے وہ فراہم ہوا۔ احساس پروگرام وفاق کا اور راشن تقسیم پروگرام صوبے کا، میں ان دونوں پر ذرا سی بات کر لوں کہ کہاں جھول ہے ان کی پالیسی میں، کہاں انہوں نے ایمانداری دیانتداری سے کام نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ
کے تقاضے تھے، سماجی فاصلے کے تقاضے، ان کو بھی بالائے طاق رکھا اور کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے وہ میدان میں چلے گئے، جبکہ یہی سارے کام، چاہے وہ راشن کی تقسیم تھی 8 ارب روپے کا ہو، 20 لاکھ راشن کے بیگ تقسیم ہونا تھے صوبائی حکومت کی طرف سے، اور احساس پروگرام کی طرف سے جتنے اربوں روپے 12 ہزار کر کے جو مستحقین میں تقسیم ہونے تھے ضرورت مندوں میں، میرا اس پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سارا کام بہت خوش اسلوبی سے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی فورس، نوجوانوں پر جو مشتمل ورکرز، پولیٹیکل ورکرز آپ کا ایک بہت بڑا ٹول اور وہیکل ہے. پھر سماجی ورکرز، آپ جذبہ دیکھیں نوجوانوں کا پورے پاکستان میں، اور پھر کراچی میں جس کی فلنتھراپی، جس کے خیراتی فلاحی کام ادارے دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں، آپ ان کا کام دیکھیں. انہوں نے جس جذبے سے یہ بیڑا اٹھایا، خدا کی قسم ایک گھر ایسا نہ ہوتا کہ جہاں راشن نہ پہنچتا اگر ان فلاحی تنظیموں، ویلفیئر سوسائٹیوں، محلہ کمیٹیوں، نوجوانوں کی فلاحی تنظیموں، رضاکار فورس، اگر انہیں کھل کر موقع دیا جاتا کہ وہ کام کرتے، ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو سہولت دیں گے. پولیس اور انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے اور گھر گھر راشن تقسیم ہو جاتا. تو آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اس لیے کہ یہ احساس پروگرام کے 12 ہزار بھی ان لوگوں کو ملے ہیں جو ہاتھ پھیلا سکتے تھے، جو گھروں سے باہر نکل سکتے تھے. میری وہ بیٹیاں بہنیں جو عبداللہ کالج میں جا کر وہ لائن میں لگ کر پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو رجسٹر تھیں، انہوں نے تو اپنے انہی اندراج اور نمبروں پر وہاں 12 ہزار روپے لے لیے. لیکن اور جو بے نظیر انکم پروگرام میں جو لوگ جن کا اندراج تھا، رجسٹریشن تھا، انہوں لیکن خط افلاس، خط غربت سے نیچے کتنے لوگ ہیں 2 سال میں. موجودہ حکومت کی جو بدترین نااہل، نہ تجربہ کاری اور نالائکی کی بنیاد پر جو معاشی پالیسیاں دی، اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مزید گئے، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، مہنگائی سے ان کا جینا اجیرن ہو گیا، زندہ درگور ہو گئے، اور جو رہی سہی کسر تھی وہ کورونا اور لاک ڈاؤن نے پوری کر دی. کاروبار بند، دکانیں بند، تجارت بند، پیداوار بند، صنعتیں بند. تو ان مزید سفید پوشوں کا کیا ہوا ہوگا جو گھر سے باہر نہیں نکلے مانگنے کے لیے، جنہوں نے ہاتھ نہیں پھیلائے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں تھے. کراچی کی مثال لے، لاکھوں خاندان ایسے ہیں، بلدیہ ٹاؤن میں، سرجانی ٹاؤن میں، اورنگی ٹاؤن میں، نیو کراچی میں، لیاقت آباد میں، گل بہار، گولی مار اور لائنز ایریا، لانڈی، شاہ فیصل، ملیر، اورنگی میں، کراچی کے میں کون سے علاقے، اور پھر حیدرآباد، اور پھر اس کے بعد جو اندرون سندھ کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں باراڑی علاقوں میں تو کہیں گندم ہوتی ہے، کچھ چاول ہوتے ہیں، ایک آدھ بھینس ہے، مرغیاں ہیں، ان کے انڈے ہیں، گزارے کے لیے کچھ چیزوں کا بندوبست ہے. فصلیں اگائی جا رہی ہیں، فصلیں کٹ بھی رہی ہیں، ہل بھی جوتے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ ان چھوٹے شہروں کا ہے، بھیرانی، نواب شاہ، میرپور خاص، یہ جو ٹنڈو والا یار، ٹنڈو آدم، جہاں کی شہری آبادی جو محنت کش لوگ تھے، دکانوں پر تھے، ملازم تھے، ٹیکنیشین تھے، پلمبر تھے، کارپینٹر تھے، مختلف اس طرح کی محنت مزدوری کے کام کرتے تھے، ان کا کون پرسان حال ہے بھائی؟ ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ جو چھوٹے دکاندار تاجر ہیں ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہ چھوٹے دکاندار اور تاجر اگر اپنے ملازمین کو اپنی دکان اور تجارت کی جگہ پر کام کرنے والے ملازم کو تنخواہ نہیں دے سکتے، تو یہ جو ایس او پیز آپ بنا رہے ہیں بھائی کاروبار، یہ وہ تو کریں، اس کا بھی کوئی فیصلہ
صدقہ کریں. اور کیا تو کیا کیا, وہ کیا کہتے ہیں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو وہ آن لائن کاروبار جو 2% بھی نہیں, اس کی اجازت دی. میں قطعی اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہا, میں اس کے حق میں ہوں کہ جو مایہ ناز ڈاکٹرز نے تنبیہ کی ہے, وارننگ دی ہے, اس وارننگ کو ہمیں سیریسلی لینا ہوگا. اور حکومت پر بھروسہ کرنے کی بجائے پورے ملک اور پھر بالخصوص کراچی جو گنجان ترین شہر ہے, یہاں کے نوجوانوں کو معاملات اس حد تک اپنے ہاتھوں میں لینے ہوں گے کہ وہ ہر گھر جا کر راشن پہنچائیں. بڑی فلاحی تنظیمیں ان رضاکار نوجوانوں کے ذریعے سے راشن کی تقسیم کو یقینی بنائیں. ورنہ یہ حکومت کے 8 ارب کا 20 لاکھ راشن کے بیگ کا اگر انتظار لوگوں نے کیا تو کورونا سے اتنی اموات نہیں ہوگی. کورونا سے اموات 2% ہے اب تک. اللہ نہ کرے پریڈکشنز یہ ہے, پیش گوئی یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. پر میرا صرف اتنا کہنا ہے, ابھی 237 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں, کوئی 11,255 میں سے یا 555 میں سے 237 افراد, اور یہ 2% اموات ہیں. 100 اگر متاثر افراد ہیں تو 2 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے, ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ کیسز روزانہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے, اور اسی طرح اموات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے امریکہ اور یورپ کے ممالک, اٹلی, اسپین, فرانس اور برطانیہ جیسی صورتحال اگر ہمارے یہاں آ گئی تو ہماری جو گنجان آبادیاں ہیں, ہماری کچی بستیاں ہیں جہاں لاک ڈاؤن پوری طرح سے آبزرو نہیں ہو سکا ہے, تو یہ ساری صورتحال کو, اور جہاں راشن کا نہ پہنچنا سب سے بڑی وجہ ہے, کھانے پینے کی اشیاء کا نہ پہنچنا سب سے بڑی وجہ ہے, تو لوگوں کو آسرا کیوں دیا؟ اگر لاک ڈاؤن کرنا تھا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, حکومت سندھ کے ساتھ ہیں, ان کے سخت اقدامات کے ساتھ ہیں. ڈاکٹرز کی تنبیہ کو ہم بھی سیریسلی لے رہے ہیں. میں بھی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں, میں نے بھی پریکٹس کی ہے, میں بھی سمجھتا ہوں ان باتوں کو. ہمارے یہاں ایپیڈیمیولوجسٹ نہیں ہیں, انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر بھلے کم ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ وارننگ سیریس ہے. رمضان کا مہینہ سخت ہے, مشکلات ہے, بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ان ساری احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. گھروں میں رہ کر اس موذی مرض سے نہ نظر آنے والے دشمن سے لڑنا پڑے گا. تا وقت یہ کہ اس کے خلاف قدرتی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے. وہ ویکسین کا ہم انتظار کرتے رہیں گے, اس کا علاج تو پتہ نہیں کب نکلے. اگر یہ کورونا ابھی ہماری آزمائش کے لیے ہمارے سروں پر مسلط ہے تو پھر ہمیں اب کیا کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے. اور حکومت کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور مختلف محلہ کمیٹیوں کے نوجوانوں کو اختیار دے, انہیں راشن دے, ان کے ذریعے سے ڈیٹا جمع کریں کہ دل کے مریض کتنے, گردے کے مریض. محلوں میں لوگ جو اموات ہو رہی ہے, جو دیگر جان لیوا امراض ہیں, ان سے زیادہ لوگ مر گئے کیونکہ ہاسپٹل میں وہ او پی ڈی اور ایمرجنسی کی سروسز دوسرے امراض کی بند ہے. تو میں نے کہا ایک طرف ناقص راشن کا نہ پہنچنا, گردے, دل اور جگر کے جان لیوا امراض میں مبتلا مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت نہ ملنا, یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. پھر جو لوگ سفید پوش ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, ہاتھ ہیں, گھروں میں بل بلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. اللہ نہ کرے یہ رمضان کے مہینے میں اگر انہیں اب راشن نہ پہنچا, افطار اور تھوڑی بہت سحر کا انتظام نہ ہوا سحری کا, تو یہ کہاں جائیں گے؟ سفید پوش مر جائیں گے. گلا کریں, شکوہ کریں, نہ کریں, بل بلا کر گھروں سے نکل آئیں گے. انارکی ہوگی, افراتفری ہوگی, اور اگر وہ سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے اور انہیں پرامن طریقے سے سمجھا کر گھروں کو واپس نہ بھیجا گیا, اور یہ جو سختیاں میری بہنوں اور بیٹیوں پر پولیس کر رہی ہے, نام نہاد جو پالیسیوں کے نام پر جو ان کے ساتھ
حتی کہ یہ سلوک ہوتا ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا. اور جرمانہ کس بات کا بھائی؟ کیا گھر پر ایک عورت بیٹھی اسے ایمرجنسی ہے, اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا گروسری کے لیے جانا ہے, تو گروسری سودا صرف ایک عورت ہی لے سکتی ہے. جب 8 بجے سے 5 بجے تک گروسری شاپس کھلی ہے تو موٹر سائیکل پہ عورت تو چلا کے جائے گی نہیں, اور ایمبولینس تو بلائے گی نہیں اسپتال اور ڈاکٹر کے لیے. کتنی عورتیں, خواتین کچی بستیوں کی, گنجان آبادیوں کی وہ جو ہے وہ ایمبولینس بلا سکتی ہیں. تو وہ پولیس والی اعلان کر رہی ہے کہ ایمبولینس بلا لیں. ارے بھائی ایمبولینس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر جرمانے کے 550 روپے, سودا لینے نکلے 200-250 کا اور 500 روپے کا جرمانہ. خیر وہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ اپیل کی تھی, وزیر اعلیٰ نے اسے ختم کیا, لیکن پولیس کا رویہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات کہ یہ جو راشن اور احساس پروگرام میں ایک شکایت آئی ہے کہ جو 65 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے فنگر پرنٹس اکثر جو ہیں وہ مدھم ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب ان کا بایو میٹرک نہیں ہو رہا, ان کو 12,000 نہیں ملیں گے. وہ یہ کس بات کی سزا ہے؟ ان کی عمر رسیدہ ہے تو اس بات کی ان کی ضعیفی کی یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے. 65-70 سال کے ہیں, وہ تھم امپریشن چلے گئے, فنگر پرنٹس چلے گئے, تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو نہیں دے سکتے. ارے ان کے پاس شناختی کارڈ ہے, سب سے بڑا ثبوت ہے, تو کم از کم اس کی بنیاد پر آپ دیں. تو یہ بھی دیکھیں. تو عام لوگوں تک راشن رمضان میں اگر نہیں پہنچتا تو 15 رمضان کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ نہ اس کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے, نہ پھر اس کی کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے. اور ہم بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہم نے لوگوں کو اشتعال سے, رد عمل سے روکا ہوا ہے, تو پھر ہم بھی بیچ میں سے ہٹ جائیں گے. پھر یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں. پھر حکومت ہوگی, قانون نافذ کرنے والے ہوں گے, انتظامیہ ہوگی اور عوام ہوگی. میں متنبع کرتا ہوں, ڈاکٹرز کے ساتھ ہوں, ان کی حمایت کرتا ہوں, ان کی تنبیہ کو سیریسلی لیتا ہوں. لیکن اگر حکومت لاک ڈاؤن کے ساتھ راشن پہنچائے, لاک ڈاؤن کے ساتھ تاجروں کو پیکج دے, گرفتار کرنے کی بجائے, مقدمات بنانے کی بجائے, انہیں زدوکوب کرنے کی بجائے, ان پر ظلم کرنے کی بجائے فی الفور رہا کرے جن تاجروں کو گرفتار کیا, ان کے مقدمات واپس لیں. یہ وقت نہیں ہے مقدمات بنانے کا, یہ وقت نہیں انہیں گرفتار کرنے کا. حماد پونا والا ہے, فیصل ہیں, اور اس میں کئی اور لوگ ہیں. تو یہ وقت نہیں ہے. اور یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں, اگر ایس او پیز کے لیے بلایا ہے تو پھر جن کاروبار کی ایس او پیز کی بات کی پھر اسے کھولے اگر بلایا ہے, اور اگر نہیں کھول سکتے تو ان کاروبار میں کام کرنے والے ملازمین, آجر, وہ جو وہاں کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کسی پیکج کا اعلان. اور صوبائی حکومت کے پاس وسائل ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اور 7ویں قومی کمیشن ایوارڈ کے بعد نیشنل فائنانس حکومت, صوبائی حکومتوں کے پاس بہت وسائل اور پیسہ گیا ہے, کوئی کمی نہیں ہے. سارے ترقیاتی کام, دیگر کاموں کو روکا جائے. اور یہ جو لاڑکانہ میں بھی کہیں پر ایک سنا ایم پی ہاسٹل کے نام پہ محل بن رہا ہے, وہاں اربوں روپے کا, کہاں پر؟ لاڑکانہ میں اربوں روپے کا محل بن رہا ہے, اسے روکا جائے. اور وہ سارا پیسہ غریبوں پر, نچلے متوسط طبقے اور عام طبقے پر, دھاڑی دار پر, ڈیلی ویجر ہو, روزانہ کھانے والے, ان کے اوپر خرچ کیا جائے. یہ ظلم بند کیا جائے. لاک ڈاؤن رکھیں, سختی بھی کریں. جو نوجوان نکل رہے ہیں جو غیر سنجیدہ ہیں, میں اس کے حق میں ہوں کہ انہیں پابند کیا جائے, وہ گھروں پہ رہے. ہر عمر کے لوگ بھی گھروں پر رہے, لیکن علاج معالجے کے لیے نکلنا, گروسری اور سودا سلب کے لیے نکلنا, ایمرجنسی کی حالت میں نکلنا, اس میں اور غیر سنجیدگی میں فرق کیا جائے. اور پھر راشن گھر گھر پہنچایا جائے, راشن کے پیسوں کا حساب دیا جائے. ورنہ یہ لوگ کسی بھی بڑی شاہراہ پر آ کر بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس دور نہیں ہے, وہاں سے گورنر ہاؤس دور نہیں ہے. لوگوں کی چیخوں کو ابھی سے سنیں, اپنے کانوں کو بند مت کریں, اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. میں حکمرانوں اور حکومت وقت دونوں سے کہہ رہا ہوں, جو ریاست کے اعلیٰ ادارے ہیں, جو آئین کے تمام اعلیٰ اداروں کے تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کی چیخوں کو سنیں, گھر گھر راشن پہنچائیں. ڈپٹی کمشنر کو کیسے پتا کہاں راشن پہنچانا ہے؟
اسسٹنٹ کمشنر جب تک محلہ کمیٹیوں کو انگیج نہیں کریں گے. ان محلہ کمیٹیوں میں نوجوان رضاکار موجود ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے مسجد کا لیٹر لائیں, مدرسے کا لیٹر لائیں, امام بارگاہ مساجد مدرسے ہمارے سر آنکھوں پر, ان کی کمیٹیوں کو بھی انوالو کر لیں. اس وقت یہ فرق نہ کرے کون پی ٹی آئی کا ہے, کون پیپلز پارٹی کا ہے, کون پی ایم ایل این کا ہے, کون ایم کیو ایم پاکستان کا ہے, کون تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم کا ہے, کون جماعت اسلامی اے این پی جے یو آئی. ساری جماعتوں کو ایک طرف رکھے, جو سیاسی کارکن ہے نوجوان ہے اس کو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے ذریعے سے وہاں سے راشن بانٹے. اور جو محلے میں راشن بانٹ رہے ہیں جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی ایک خاص ٹول نمبر پر فون کریں, پہلے وہاں کہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, وہاں سے انہیں اجازت ملے گی وہ شناختی کارڈ لوگوں کے جمع کریں. ارے محنت یہ کر رہے ہیں اور خواہی مطلب یہ کہ بلا وجہ حکومت کے کھاتے میں کریڈٹ یعنی کریں ہم اور اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے جائے کہ ان کے ریکارڈ پر شو کہ انہوں نے امداد کی ہے, تو یعنی اس میں بھی کریڈٹ لینا ہے. تو میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور جو انتظامی ادارے ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, لاک ڈاؤن کی سختی پر ضرور عمل کریں, ہم ساتھ دیں گے. ہم بھی لوگوں کو سے اپیل میں بھی کرتا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, شروع ہو رہا ہے کل سے, اور سخت ترین روزے ہیں, گرمی ہے, ہیٹ ویو ہے, یہ الگ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, لیکن لوگوں کے گھروں تک سحر اور افطار پہنچنا چاہیے, اس کا بندوبست ہونا چاہیے, اور اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری, اور یہ ذمہ داری حکومت کو, اور اس میں جہاں ہمارے رضاکاروں, ہمارے کارکنوں, ہمارے ساتھیوں کی ضرورت ہے وہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں, انتظامیہ کے ساتھ, مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ, این جی اوز کے ساتھ پہلے ہی کام کر رہے ہیں. ہم اور اپنے رضاکاروں کو آپ کے ساتھ لگا دیں گے, وہ بھی کام کریں, لیکن رضاکاروں کو نکلنے کی اجازت ہو, انہیں آنے جانے دیا جائے, نوجوانوں سے یہ کام لیا جائے. نوجوانوں کے اس جذبے کو جو مثالی ہے, ایک قوم کی تشکیل کے لیے یہ جذبہ, ایک مثالی جذبہ موجود ہے, قائم ہو گیا, لوگوں کی مدد کا, لوگوں تک پہنچنے کا, اپنی زندگیوں کا رسک لینے کا. تو نوجوانوں کو راستہ دیا جائے, نوجوانوں سے یہ کام لیے جائیں. یہ صرف ایم پی اے, ایم این اے, ڈی سی یہ کام نہیں کر سکتے. اے سی اور ڈی سی کے دفتر کے ذریعے سے ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کو انہیں معلوم ہے کہ کہاں بے روزگار ہیں, کہاں راشن کی ضرورت ہے, کہاں دوائیوں کی ضرورت ہے. یہ معلومات ان نوجوانوں کے پاس ہے جو محلوں میں ہیں. ان نوجوانوں کا امپاور کریں, انہیں تسلیم کریں, ان کی خدمات کا اعتراف کریں, ان کی پیٹھ ٹھونکیں, انہیں شاباش دیں, ان کے ذریعے سے کام لیں, وہ کام کریں. آخری بات کہ یہ جو عارف علوی صاحب صدر پاکستان نے جو یہ 20 نکاتی اجماع کیا ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ مساجد میں کیا 3 فٹ کی آگے اور دائیں بائیں پابندی ممکن ہو سکے گی؟ کیسے رضاکار یوتھ فورس کی مدد کے بغیر ان مسجدوں کی انٹری کی لائنیں لگنی چاہیے؟ اور اگر مسجد کی کیپیسٹی 1500 کی ہے تو صرف 500 نمازیوں کو اجازت ہونی چاہیے مسجد میں جانے کی, کیونکہ تب تو یہ فاصلہ قائم رہ سکتا ہے. پھر تمام نمازی گھر سے وضو کر کے آئیں, یہ بھی ضروری ہے. ان کی اس عمل کو سراہتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا, بڑے بڑے علماء نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم گھر پر تراویح پڑھیں گے, گھر پر نماز ادا کریں گے اور گھر رہ کر عبادت کریں گے. میں ان کے عمل کو سراہتا ہوں, ان کے فیصلے کو سراہتا ہوں, اور تمام نمازی بھائیوں کو جو ارادہ رکھتے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ کتنا ہی اچھا ہو, کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم سب بھی یہ رسک اور یہ چانس لینے کی بجائے کہ ہم مساجد میں جا کے عبادات کریں, نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, ہم مختلف علماء کے نقش قدم پر چل کے, مختلف علماء نے کہ وہ گھر پر نماز پڑھیں گے, گھر پر تراویح ادا کریں گے, تو ہم بھی اپنے گھر پر اس سال تراویح پڑھیں, نماز پڑھیں اور گھر پر رہیں اور گھر ہی پر عبادات کریں. تو میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی ہمارا کردار نہیں ہو سکتا. اس وبا کو انشاءاللہ اس رمضان میں ہم جڑ سے اکھاڑ کر دیں.
ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرے سے اٹھا کر پھینک دیں گے. اگر ہم نے یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی, حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی, نوجوانوں کو صحیح استعمال کر لیا, تو یقین ہمارے یہاں اموات کی شرح بھی کم رہیں گی, کم ہو جائیں گی, اور جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں بھی نمایاں کمی ہوگی. میں ایک آخری شعر پڑھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ جو بھی اچھا پھر جو کردار رہا ہے انتظامیہ کا, جہاں انہوں نے اچھا کردار ادا کیا, میں اس کو سراہتا ہوں. اور وہ بھی ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں, قانون نافذ کرنے والے. جہاں ان کا غلط عمل تھا میں نے اس کی نشاندہی کی, لیکن مجموعی طور پر انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا. ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس نے زبردست کام کیا. اب ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمیں رسک نہیں لینا, ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم سماجی فاصلے کو قائم رکھیں, زیادہ گھروں پر رہیں. اور میڈیا کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ ابو بورڈ ہے, بہت نمایاں ہے. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا میں تھوڑی سی غیر ضروری بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا میں, لیکن میں میڈیا کو بھی دل کھول کر شاباش دوں گا, خراج تحسین پیش کروں گا, اور ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اسی طرح اپنا کردار آگہی کا یعنی اس مرض کے متعلق جو معلومات فراہم کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100 میں سے 100 نمبر میں میڈیا کو دوں گا, اور سارے میڈیا ہاؤسز نے کمال کا کردار ادا کیا ہے. پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. کرونا ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. قومی میڈیا, نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, انتظامیہ جنہوں نے بھی اچھے کام کیے, رضاکار فلاحی تنظیمیں, پائندہ باد. بہت شکریہ.